بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین والطاہرین المعصومین والمنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. سورہ کاف آیت نمبر 19. پروردگار عالم فرما رہا ہے اور موت کی غشی حقیقت بن کر سامنے آ گئی. یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. ابھی گزشتہ مجلس جو آپ میں سے بہت سارے لوگ شریک تھے اس میں ہم نے بات کی تھی اور یہی بات کی تھی کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور موت ایسی حقیقت ہے جس سے فرار نہیں ہے. ہم اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے اور یہ وہ حقیقت ہے, یہ وہ غشی ہے, اس طرح سے حقیقت بن کے سامنے آتی ہے کہ ہم اس سے جتنا مرضی بھاگیں بالآخر ہمیں اس کے حقیقت کو جاننا ہے, دیکھنا ہے, اس میں سے گزرنا ہے اور اس کے ذائقے کو چکھنا ہے. سورہ کاف کی اس آیت کو, کاف ہے یہ, کہف نہیں ہے جس کو عام طور پہ پڑھا جاتا ہے, یہ صرف کاف ہے حروف مقطعات میں سے. سورہ نمبر 50 ہے, آیت نمبر 19 ہے اور 19 کو جس وقت آپ اکٹھا کرتے ہیں تو یہ 10 سے 1 بنتا ہے, ایک توحید ہے. اور جس طرح توحید ایک ہے, اٹل ہے, اسی طرح سے موت بھی اٹل ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو توحید سے معاد تک آتی ہے, یعنی اصول دین کو پہچاننے کے کام آتی ہے. قیامت وہ ہے کہ جس کو ہمیں ہر صورت ہمیں اس کو ایکسپیرینس کرنا ہے. امام سید السجاد زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, کہ قرآن کی آیات خزانے ہیں. جب بھی کوئی خزانہ کھولا جائے, یعنی قرآن کی آیات میں سے جب بھی کسی آیت کو کھولا جائے, اس خزانے کو کھولا جائے, تو اس میں موجود موتیوں اور جواہرات کو ضرور دیکھا کرو, یعنی ان میں تلاش کیا کرو کہ تمہیں اس میں کیا ملتا ہے, تم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہو. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی چیز سے قرآن کے کچھ نہ ملے. قرآن کا کوئی لفظ بے مقصد نہیں ہے. تو قرآن کی ایک پوری آیت اپنے اندر معنی کا جہان سمیٹے ہوئے ہے. آپ جتنی دفعہ اس آیت کو پڑھیں گے آپ کو نئے معنی ملیں گے. کیونکہ کیوں کہا گیا قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے, یعنی کہ جس زمانے میں, جس وقت میں, جس موڈ میں آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو ایک نیا معنی ملے گا. یہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ جس سے زندگی کو تو بابرکت کیا ہی جا سکتا ہے, حتیٰ کہ آخرت کی راہ بھی نورانی اور روشن ہو سکتی ہے. قرآن, ہم جتنے قرآن سے آشنا ہوں گے بہشت میں ہمارے درجے اتنے بڑھتے جائیں گے. ایک روایت ہے کہ قاری قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پہ چڑھتا جا. یعنی جتنا قرآن ہمیں یاد ہوگا معرفت کے ساتھ, وہ معرفت قرآن کی ہمیں جنت کے درجات حاصل کرنے میں مدد دے گی. ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, کہ اگر نیک اور اچھی زندگی چاہیے, شہید کی موت چاہیے, قیامت کے دن نجات چاہیے, اس دن سے امان چاہیے, یعنی اس دن کے خوف سے امان چاہیے, اس دن کی تاریکی کے لیے روشنی چاہیے, اس سخت اور گرم دن کے لیے سایہ چاہیے, اس دن کی پیاس سے سیرابی چاہیے,
اعمال کے ہلکے ہونے کی سنگینی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو. سبحان اللہ. یعنی قرآن ہمیں دنیا میں تو جو ہمیں چاہیے دے گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگر 100 آیات پڑھ کے یا رب یا رب یا رب کہو تو اس کے بعد تمہیں پروردگار سے جو مانگنا ہے مانگ لو، تمہیں ملے گا. یہ قرآن کی تلاوت کا پہلا انعام ہے. اور آخرت کے لیے پروردگار کا رسول نے کہا، رسول وہ جو صادق ہیں، اور فرمایا اس لیے کہ قرآن مہربان خدا کی یاد دلاتا ہے اور شیطان ملعون سے حفاظت کرتا ہے، اعمال کے ترازو کی سنگینی کو یاد دلاتا رہتا ہے. یعنی کہ جب جتنا ہم قرآن پڑھیں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا رہے گا کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں. ہم خود کو صحیح کرتے رہیں گے، شیطان ہمارے سامنے کلیئر ہو کے آتا رہے گا، اور اللہ سے ہماری محبت بڑھ جائے گی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت سی احادیث، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کہ قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرو. اس کا ثواب یہ ہے کہ تمہارے والدین کے عذاب میں کمی ہوگی، خواہ وہ کافر ہوں. ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہم سے چھوٹی بڑی 100,000 غلطیاں ہوتی ہیں. ان غلطیوں کا مواخذہ ہونا ہے. پروردگار بہت سے گناہ معاف کر دے گا، کچھ گناہ معاف نہیں ہو سکتے. لیکن اگر ہم قرآن کو دیکھ کے پڑھتے ہیں، ابھی جس وقت نرجس قرآن دیکھ کے پڑھ رہی تھی، مجھے بہت رشک آ رہا تھا کہ پروردگار اس قرآن کو دیکھ کے پڑھنے کے صدقے میں کتنی آسانیاں کرے گا جانے والوں کے لیے. آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے قرآن کو دیکھ کے پڑھنے سے، اور کاری کے گوشت و خون میں قرآن مخلوط ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، اور اس کا خون اور گوشت اور قرآن ایک ساتھ اکٹھا ہو جائے گا. اور یہ آل محمد علیہ السلام کا احسان ہے، یہ فرش عزا، یہ فرش عبادت، کہ جہاں پہ ہم اپنے کامل وجود کے ساتھ قرآن و حدیث سے آگاہی لیتے ہیں. کسی کے پاس ایسا فرش ہمیشہ موجود نہیں ہوتا. ہم جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، علی والے ہیں نا، ایک محفل سجا لیتے ہیں، اور جب ہم علی کی محفل سجاتے ہیں تو وہاں پہ قرآن کی اور حدیث کی بات ہوا ہی کرتی ہے. اور جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں وہاں پر اپنے پورے جسم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور پورے جسم کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو حضوری کے ساتھ بیٹھتے ہیں، حضوری کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بہترین انداز میں اپنے پورے جسم کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کی طہارت کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں. مومنین ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مومنین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. مومن کا مومن کو دیکھنا عبادت ہے، آنکھوں کی زکوٰۃ ہے. جس وقت ہم گریا کرتے ہیں، آنکھوں کی زکوٰۃ ہے. کانوں سے غور سے سنتے ہیں باتوں کو تو کانوں کی زکوٰۃ ہے. زبان سے درود پڑھتے ہیں اور زبان سے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور جو لوگ شامل ہیں پڑھنے میں ان سب کی زبان کی زکوٰۃ ہے. یہ مجلس ترحیم، یہ اصال و ثواب کی مجالس جہاں مرحوم کو فوری طور پہ مستفید کرتی ہیں، کہ مرحوم کو ایک لمحے کے ساتھ فائدہ ملتا ہے، سکون ملتا ہے، برکت ملتی ہے، وہیں ہم جیسے بھی طاہر و پاک ہو جاتے ہیں، منزہ ہو جاتے ہیں. اب آتے ہیں واپس اس آیت کی طرف کہ جب موت کی غشی حقیقت بن کر آ جائے گی، یہی وہ چیز ہے نا جس سے تم بھاگتے تھے. یعنی جب موت کی غشی سے آنکھ کھلے گی تو تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم جن چیزوں کو بہت حقیر سمجھ رہے تھے وہ کس طرح ہمیں فائدہ دے رہی ہیں. یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں مجلس میں، خاص طور پہ ہمارا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے لیکن ہم درود پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ اس درود میں وہ لا شریک خدا بھی شریک ہے اور اس کے ساتھ کائنات بھی شریک ہے، تو اس کا اتنا ثواب ملتا ہے کہ انسان وہی پورا نہ گن سکے گا، نہ اس اجر و ثواب کو سنبھال سکے گا. صلوات پڑھنے والے کے لیے خود اس کی آخرت میں رب ذوالجلال کی طرف سے درود و سلام اور صلوات کا ہدیہ بھیجا جاتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات. اللہم اسی طرح سے
कैसे ये सवाब इकट्ठा होता है, किस तरह वो छोटी छोटी चीजें के जिनको हमने कभी गौर भी नहीं किया होता, हमने सिर्फ अच्छा सोचा होता है, वो सोच के हम भूल भी गए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद परवरदिगार उसका अज्र और सवाब हमें पहुंचाता है। सूरह यासीन की आयत नंबर 12 में परवरदिगार आलम फरमा रहा है, इन्ना नहनु नुजिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसैनहु फी इमामिन मुबीन। हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं, हमारे दिल भी मुर्दा हैं, कई दफा सिर्फ दुरूद पढ़ने से जिंदा हो जाते हैं। जो मर जाए उसको तो जिंदा होना है कि वो परवरदिगार जो नहीं थे हम तब हमें पैदा कर सकता है, तो हमारी हड्डियों को भी इकट्ठा करके दोबारा हमें जिंदा कर सकता है। वो कह रहा है परवरदिगार कि हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं, और जो कुछ वो आगे भेज चुके होते हैं और जो आसार वो पीछे छोड़ चुके होते हैं, हम सबको लिखते जाते हैं। और फिर हर चीज को हमने इमाम मुबीन में इकट्ठा कर दिया, यानी हमने हर चीज को, तुम्हारे अमाल को अपने पास इकट्ठा रखा है, और इकट्ठा रखने के बाद हम उसको तुम सवाब देते रहते हैं। यही नहीं है कि तुमने आज काम किया तो उसका आज तुम्हें अजर मिलेगा, जिस तरह आम दुनिया में होता है। आज आप किसी के लिए कुछ करें तो वो लम्हे के लिए, एक दिन के लिए, साल के लिए, या आपकी जिंदगी तक तो उसको याद रखेगा, लेकिन हमेशा याद नहीं रखेगा उसकी जिंदगी में। और इतने बेशुमार लोग हैं जो उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं कि आपका अच्छा सलूक उसकी मेमोरी में बहुत पीछे चला जाएगा। लेकिन परवरदिगार की मेमोरी वो इमाम मुबीन है जिसमें सब कुछ इकट्ठा है, जो हर वक्त ताजा है, हर वक्त नया है, और वो हमारे लिए हमेशा इकट्ठा करता रहता है। यहां तक कि आप एक दुरूद अगर लिखा हुआ छोड़ जाएं, वो पेज कितना भी कोहना हो जाए, जितनी दफा भी उसको खोल के कोई पढ़ेगा, तब भी उस दुरूद का सवाब आपको पहुंच रहा है। ये हम सिर्फ एक दुरूद की बात कर रहे हैं। अगर किसी ने कोई पानी का कुआं खुदवा दिया, अगर किसी ने कोई वाटर पंप लगवा दिया, अगर किसी ने आज के जमाने में कोई जो ये फ्रिज वगैरह होते हैं, ये वाटर फिल्टर वगैरह अरेंज कर दिया, कोई किताब छपवा दी, कोई ऐसा काम कर दिया, तो वो हमेशा के लिए आसार, जब तक वो चीज बाकी है, जब तक लोगों को वो याद है, उसका सवाब मिलता रहेगा। और इसके साथ कि हम इससे अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, तो ये मौत, क्योंकि मौत से पहले की जिंदगी, हमने गुज़श्ता टॉपिक पे जिस वक्त हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि मौत जिंदगी का वक्फा है, आगे बढ़ेंगे दम लेके। तो ये जिंदगी जो कि जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब खत्म हो जाएगी, हम इस जिंदगी में जिंदा रहने के लिए मर रहे हैं। कितना लालच है हमें कि हम जिंदा रहें, हमें लोग याद रखें, हमें कोई भूल ना जाए, हमारी वाह वाह होती रहे, और ये सारा कुछ करने के लिए हम मर रहे हैं ना। और इससे बचने के लिए परवरदिगार कह रहा है कि जब मौत की गशी तुम पे तारी हो जाएगी, तुम्हारी आंखों से हिजाबात हटा दिए जाएंगे, और तुम्हारे सामने अजर सवाब और इकाब नजर आएंगे तुम्हें, और उस पे तुम उसको जब देखोगे तो तुम सोचोगे कि जो मैंने जिंदगी गुजारी है, काश वो ना गुजारी होती। कुछ लोग ऐसे हैं, आप लोगों ने बहुत दफा सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा कि किसी ने कहा, एक पोस्ट थी कि जिसमें मरने वाले इकट्ठे आपस में बात कर रहे थे, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई सियासतदान था, कोई बिजनेसमैन था, वो सारे के सारे कह रहे थे काश सिर्फ 3 मिनट मिल जाएं कि हम वापस जाके अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से, अपने बीवी बच्चों से माफी मांग लें, हम उनके साथ वक्त गुजार लें, हम अपनी तमाम जायदाद किसी सोशल वेलफेयर को दे दें। लेकिन वक्त वापस नहीं आता। जब इस मौत की गशी के बाद हक सामने आएगा, तो हमारे लिए क्या क्या अजर सवाब मिल सकता है। और इन सारी चीजों के लिए, अजर सवाब को समझने के लिए बहुत आसान आसान चीजें हैं कि हमें जो कुछ हम पढ़ते रहे, जो कुछ हम करते रहे, वो जब हमारे सामने मुजस्सम बन के आएगा। अभी मैंने दुआ की थी तो मैंने ये कहा कि मोमिनीन उनके आमाल उन मुजस्सम बन के उनके साथी बन जाए उनकी कब्र में। तो जब ये सब कुछ हमारे सामने मुजस्सम बन के आएगा, नेक अमाल जाहिर है फरिश्तों की सूरत में आएंगे, हमारी तलावत की हुई फरिश्तों की शक्ल में हमारे साथ आ जाएगी, तो हम ये सोचेंगे कि हम जिस जिंदगी के लिए परेशान थे, अगर हम परेशान ना होते और हम इस जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन और अच्छे काम करते, तो शायद हमें ज्यादा अच्छा मिल जाता। इंसान वहां पर भी लालच करे, और वो लालच नेकी का है। जिस तरह परवरदिगार से
उरफा से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जिस वक्त तुम किसी के नेक अमल को देख के अपने दिल में ये हसरत महसूस करो कि मैं भी उस जैसा हो जाऊं, तो ये हसद नहीं है, ये रश्क है। और रश्क परवरदिगार को पसंद है। और जिस तक हम खुद अपने अमाल को देखेंगे और हम रश्क में आएंगे कि काश हम कुछ और कर लेते तो कितना अच्छा हो जाता। ये जिंदगी आखिरत का मुकदमा है, यानी ये वो चैप्टर है कि जिसके बाद एक वो बुक शुरू होने वाली है जिसको कभी खत्म ही नहीं होना, जहां हमें मौत नहीं आनी। अभी तो हम मरेंगे, और मरेंगे तो उसके बाद जाहिर एक जिंदगी शुरू होगी जो कभी खत्म नहीं होने वाली। एक छोटे से सफर पे हम जाते हैं, हम कितनी तैयारी करके जाते हैं। जो सऊदीया में रहने वाले हैं वो जिस वक्त उम्रे पे जाते हैं या मदीना ज़ियारत के लिए जाते हैं, कितनी अपनी तैयारी करके जाते हैं, चीजें लेके जाते हैं, किसी चीज की कमी ना हो जाए। रास्ते के लिए कई दफा खाना भी बना के लेके जाते हैं। लेकिन वो जिंदगी, वो घर जहाँ हमें हमेशा रहना है, हमें उसके लिए तैयारी करते हुए कभी ख्याल ही नहीं आया कि हम वहां पर क्या लेके जाएंगे, हम क्या वहां पर खाएंगे, हम किस तरह वहां पे रोशनी करेंगे। और जो हमारे आका और मौला जिनके लिए हम रोते हैं और जिनके लिए हम खुश होते हैं, और हम कहते हैं कि वो मुलाकात को लेने के लिए आ गए, जिसका थी आरजू वो घड़ी आ गई और मैं चला हूँ अली से मुलाकात को। वो आका और मौला वहाँ इस्तकबाल को मौजूद हो और हमारे हाथ में उनको इस्तकबाल के वक्त देने के लिए कुछ भी ना हो, उन्हें हमें देना पड़े। वो तो देंगे ही, वो तो करीम इब्ने करीम है। तो क्या हम क्या कर सकते हैं खुद अपने लिए, ताकि हम अच्छे तरीके से दुनिया से जाएं, हमारे आका और मौला को हमारी वजह से शर्मिंदगी ना हो। वो क्या प्रोसेस है जिसके जरिए हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में शिफ्ट होंगे। सूरह काफ की आयत नंबर 19 में वो पहला मरहला बताया गया कि वो वक्त आएगा, सकरुल मौत। सकर कहते हैं मदहोशी को। मदहोशी वो यानी कि जिस वक्त हवास कंट्रोल में नहीं रहते, उसको कहा जाता है सख्त वक्त। सख्त वक्त क्यों है? क्योंकि हम दुनिया से और जिंदगी से इतने अटैच हो गए हैं कि हमें इसको छोड़ के जाना बहुत मुश्किल लगता है। मिसाल यूं दी जाती है कि जिस तरह मुझे चाय बहुत पसंद है और मैं ये चाहूं कि मैं रोजा रखूं, तो मुझे चाय की तलब बहुत तंग करेगी। लेकिन शायद आप में से किसी को बिल्कुल भी चाय की तलब ना हो और वो परेशान ना हो, उसके लिए रोजा गुजारना बहुत आसान हो। इसी तरह से हर एक का सकरातुल मौत डिफरेंट है। किसी को औलाद से मोहब्बत है, किसी को माल से मोहब्बत है, किसी को घर से मोहब्बत है, किसी को अपने जो भी उसकी जिंदगी है, जो भी उसका लाइफ स्टाइल है उससे मोहब्बत है। अब वो उसको छोड़ के जाएगा तो कैसे जाएगा? जाहिर है जिस तक मौत की गशी तारी होगी, हकीकत सामने आएगी, तो उसको नजर आएगा कि मुझे ये सब कुछ छोड़ के जाना है। अब छोड़ के जाना है तो वो जो मोहब्बत है वो हमें मुश्किल में डाल देगी। जब वो मुश्किल में डालेगी तो उस वक्त कहते हैं कि शयातीन के लश्कर उतर आते हैं। बज़ाहिर हमें बड़ी खामोशी महसूस हो रही होती है। अगर कोई हॉस्पिटल में है तो वहां पे सिर्फ ऑक्सीजन की आवाजें हैं या नर्सेस हैं या पंखा चल रहा है और कोई आवाज नहीं है। और अगर घर पे हैं तो सारे कोई रो रहा होता है। कोई बड़ी खुशकिस्मती होती किसी की कि उसके सराहने दुआ दिला या सूरह यासीन पढ़ी जाए, वरना सारे लोग अपनी अपनी जुबान में गुफ्तगू ही कर रहे होते हैं। किसी को ये ख्याल नहीं होता आमतौर पे कि मरहूम पे सब क्या गुजर रही है। शयातीन के लश्कर एक तरफ और मलाइका के लश्कर एक तरफ, अगर वो मोमिन है। शैतान की पूरी कोशिश ये है कि अपनी तरफ खींच के ले जाए उसको, और मलाइका इंतजार कर रहे हैं मोमिन के इम्तिहान का। तो अगर सूरह यासीन पढ़ी जा रही हो या खुद वो अपने हवास को कंट्रोल में रखे और शयातीन से बच जाए, तो फिर उसके बाद बहुत आसानी हो जाती है। शेख अहमद फुंसारी कुम में बीबी मासूम कुम के हरम में मदफून है। उनको उनके इंतकाल से एक हफ्ता पहले मालूम हो गया कि वो दुनिया से जाने वाले हैं। उस दौरान उन्होंने 12,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया, दुआए अदीला पढ़ी। हम में से अक्सर लोग जानते हैं, कितने लोग हमारी अपनी जान पहचान में ऐसे होते हैं जो कम से कम एक हफ्ता पहले या 3 दिन पहले या कुछ देर पहले बता देते हैं कि अब हम जाने वाले हैं। और फिर वो कलमा पढ़ते हैं और वो सबको सलाम करते हैं, सबको कोई पैगाम देते हैं, और उसके बाद उनका इंतकाल हो जाता है। हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस जरूर मौजूद है। शेख अब्बास कुम्मी जिन्होंने मफातिह जनान को तरतीब दिया है,
انہیں بھی آخری وقت کا علم ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ فلاں فلاں کتاب کو میری نظروں سے ہٹا دو کہ کہیں شیطان اس کے ذریعے مجھے نہ بہکائے. اچھا موت کی غشی دور ہو جائے گی اور جب حق سامنے آ جائے گا تو اب ہم شیطان کو کیسے دور کریں گے, کیسے ہم اس پریشانی میں یہ یاد رکھیں گے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے, کیونکہ جب انسان پریشان ہو جاتا ہے اور بوکھلا جاتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. جیسے ہمیں ٹیلی فون نمبر بھول جاتا ہے, خدا نہ خاصا زلزلہ آ جائے یا گھر میں آگ لگ جائے تو ہمیں یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کوئی چیز گھر سے اٹھانی ہے, بس ہم فٹافٹ گھر سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی کیفیت سکرات الموت کی ہے, سب کچھ بھول جائے گا انسان. تو اس وقت میں کیا چیز کام آئے گی کہ جس چیز کا ہم پہ ہمارا ہولڈ ہوگا, ہماری گرپ ہوگی, جیسے ہم درود پڑھتے ہیں, جیسے ہم استغفار کرتے ہیں, جیسے ہم شکر الحمدللہ کہتے ہیں, جیسے ہم کسی سورت کا بہت زیادہ ویٹ کرتے ہیں. چھوٹی سورتوں میں سورہ توحید ہے, سورہ کوثر ہے, سورہ قریش ہے, سورہ علم نشرہ ہے, یا کوئی ایک آیت ہے, کوئی نوحہ ہے, یا علی یا حسین یا زہرا یا صاحب الزمان یا دعائے عدیلہ, زیارت عاشور, سورہ یاسین, ان میں سے کچھ بھی. کبھی آپ نے نوٹس کیا ہمارے ماں باپ جس وقت ہم بچے ہوتے ہیں یا ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم کوئی پریشانی آئے, کوئی جھٹکا لگے, ہم فوراً کہتے ہیں یا علی مدد. کیا ہے یہ یا علی مدد؟ اس وقت میں اگر ہم نے کہہ دیا یا علی مدد, اگر ہماری روٹین ہے, اگر ہماری گرپ ہے, تو پھر کیا کمال ہو جائے گا. کوئی بھی آیت, کوئی بھی چیز سکرات الموت میں اگر ہم اس کی عادت میں ہوں گے تو ہمیں ظاہر ہے کہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. جس طرح دعائے سلامتی ایمان پڑھی جاتی ہے, رضیت باللہ ہے, اس کو پڑھا جائے, یا پھر کلمہ طیبہ پڑھا جائے اور اس کو بطور امانت رکھایا جائے. رضیت باللہ جو آپ پڑھتے ہیں دعا, اس کے لیے تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ وقت آخر آپ کو ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے میں مدد دے گی. یعنی کہ آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں راضی ہوں اللہ تجھ پہ, تیرے اسلام پہ, تیرے کعبے پہ, تیرے قبلے پہ, تیرے قرآن پہ, تیرے رسول پہ, پھر علی علیہ السلام پہ, حسن پہ, حسین پہ, امام سید سجاد پہ, امام محمد باقر علیہ السلام پہ, امام جعفر صادق علیہ السلام پہ, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ, امام علی رضا علیہ السلام پہ, امام محمد تقی علیہ السلام پہ, امام علی نقی علیہ السلام پہ, امام عسکری علیہ السلام پہ, اور حجت آخر الزمان علیہ السلام پر. یعنی کہ ہم اس چیز کی جب ریپیٹیشن کرتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں کہ ہم راضی ہیں, تو پھر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے, وقت آخر ایمان نصیب ہوتا ہے. اسی طرح آپ کلمہ طیبہ پڑھتے جائیں اور اللہ کو کہیں کہ یہ اے اللہ میرا یہ کلمہ تیرے پاس امانت ہے, جو وقت آخر تو مجھے لوٹا دے, تو اللہ سے بہترین امین اور کون ہوگا. اگر ہم دعائے عدیلہ پڑھتے ہیں, دعائے عدیلہ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ دعائے عدیلہ پڑھنے والا اگر کوئی بیمار ہے, اس کے سرحانے بیٹھ کے دعائے عدیلہ پڑھی جائے, تو معجزہ یہ ہے کہ اگر اس کا وقت آخر آ چکا ہے تو وہ با ایمان دنیا سے جائے گا, اور اگر اس کا وقت آخر نہیں ہے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا, پروردگار اس کو واپس پلٹا دے گا. لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے مومنین کے ساتھ کہ اگر گھر والوں کو یہ کہا جائے کہ دعائے عدیلہ پڑھو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرنے کی دعا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. دعائے عدیلہ ہمیں خود بھی پڑھنی چاہیے اپنے لیے, اور ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اسی طرح سورہ یاسین ہے, مدد کرتی ہے سورہ یاسین ایمان کو قائم رکھنے میں. قلب قرآن ہے, وفادار سورہ ہے, عظیم سورہ ہے, رسول کا سورہ ہے سورہ یاسین. اور قاری سورہ یاسین کے لیے پروردگار نے کیا کیا اجر و ثواب رکھے ہیں, آپ کو سناتی ہوں. درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات. اللہم صلی علی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور احادیث میں اور روایات میں یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف پہ ایک ایک نیکی ملتی ہے. جیسے الف لام میم 3 حروف ہیں تو 3 نیکیاں ملیں گی, اور ان 3 حروف پہ 3 نیکیوں کے ساتھ 3 فرشتے موکل کر دیے جاتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. یعنی جتنی دفعہ آپ قرآن پڑھتے ہیں اتنے فرشتے اتنے حروف کے حساب سے آپ کو ملتے ہیں.
لیکن سورہ یاسین کیونکہ قلب قرآن ہے تو اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کے 3000 حروف ہیں اور ہر حرف پر 10 فرشتے، ہر حرف پہ 10 فرشتے ہم موکل ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھی بنائے جاتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر یہ 10 فرشتے 30,000 فرشتوں کے ساتھ مت بن کے، یعنی ایک سورہ یاسین کے بدلے میں 30,000 فرشتے ہمارے ساتھی بنتے ہیں۔ ابھی جس وقت ہم آگے بڑھیں گے تو پھر میں آپ کو یہ پوری حدیث بیان کروں گی۔ ابھی اس کا دوسرا حصہ، پہلا ہے سکرات الموت، دوسرا حصہ عدیلہ عند الموت، یعنی عدیل یعنی پلٹا دینا۔ شیطان پورے لشکر کے ساتھ آتا ہے تاکہ مومن کا ایمان سلب کر لے، یہاں پر اس کو کلمہ طیبہ اور رضیت باللہ کی دعا کام آئے گی، کیونکہ شیطان ہمارے ویک پوائنٹس کو نظر میں رکھتے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہاں پہ دعائے عدیلہ اور سورہ یاسین مدد کرتی ہے۔ پھر ہے تیسرے نمبر پہ احتضار۔ احتضار یعنی حاضری، حاضری یعنی ایمان کے مطابق، انسان کے مرنے والے کے ایمان کے مطابق فرشتے اور حاملین عرش اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ مومن کے پاس کم از کم 500 فرشتے موجود ہوتے ہیں جو خالص ایمان کی دولت رکھنے والا ہو، روزانہ اپنی موت کو یاد کرنے والا ہو۔ یہ سورہ یاسین پڑھنے والے کی بات نہیں ہو رہی، سورہ یاسین کا اجر و ثواب اور ہے۔ جو ایمان کی دولت رکھتا ہو، خالص، روزانہ اپنی موت کو یاد کرنے والا ہو، اس کے پاس، اور روزانہ اپنی موت کو کتنی دفعہ؟ کم از کم 21 مرتبہ یاد کرے، جتنی دفعہ، جب سو کے اٹھے، جب نماز پڑھے، جب وضو کرے، یا کسی نہ کسی بات پہ، جب پاؤں پہ نظر پڑے، جب ہاتھوں پہ نظر پڑے، جس وقت کچھ دیکھے تو اپنی موت کو یاد رکھے، کسی کی موت سنے تو موت کو یاد رکھے، ہچکی آئے تو موت کو یاد رکھے۔ تو ایسے شخص کے پاس کم از کم 500 فرشتے آتے ہیں، اور روایات ہے کہ ایسے شخص کی موت شہادت کی موت ہے اور فرشتے اس کے استقبال کو آتے ہیں۔ اب سورہ یاسین کی بات کر لیں کہ اگر قاری سورہ یاسین دنیا سے جائے تو جب وہ حالت احتضار میں ہوتا ہے، یعنی کہ حاضری ہو جاتی ہے اس کے پاس فرشتوں کی، اور وہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ جانے والا ہے، تو 30,000 فرشتے اس وقت اس کے ساتھی بن کے اتر آتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سورہ یاسین ہی پڑھتے ہوں، کسی اور بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے کوئی ہمارے منہ میں پانی ڈالے گا ہی تو وہ مومن ہے اور اس کے لیے آسانی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ سورہ یاسین کے 3000 حروف کے بدلے میں 30,000 فرشتے وقت آخر، وقت احتضار آ جاتے ہیں۔ پھر جب مومن مر جاتا ہے تو اس کے غسل و کفن میں شریک ہوتے ہیں، غسل میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں، گھر والے واپس آ جاتے ہیں، وہ 30,000 فرشتے رک جاتے ہیں، اس کے ساتھ قبر میں اس کی تنہائی کے ساتھی بنتے ہیں، اور پھر روزے آخر جب سور پھونکا جائے گا تب تک اس کے ساتھی رہتے ہیں، یعنی اسے چھوڑ کے نہیں جاتے۔ وفادار سورہ ہے سورہ یاسین، وہ 30,000 فرشتے اس کی قبر میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، برزخ میں اس کے ساتھ موجود رہتے ہیں، وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ کہ جس کے ساتھ فرشتے موجود ہوں۔ پھر روزے قیامت اس کو میدان حشر میں لے جایا جائے گا تو وہ 30,000 فرشتے ساتھ ہوں گے، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ 30,000 فرشتے ساتھ ہوں گے، وہ میزان پہ آئے گا، 30,000 فرشتے ساتھ ہوں گے، وہ صراط پہ آئے گا، 30,000 فرشتے ساتھ ہوں گے، وہ جس وقت چلے گا اس پل صراط پہ، وہ 30,000 فرشتے اس کو پار کرائیں گے۔ اب وہ پہنچ جائے گا جنت کے دروازے تک تو وہ سورہ یاسین کے 30,000 فرشتے اس کے ساتھ وہاں تک جائیں۔ یہ ہے سورہ یاسین کی ایک چھوٹی سی فضیلت، اس لحاظ سے کہ سورہ یاسین کی اتنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں جو بیان میں نہیں آ سکتی، اور اس کے لیے انشاءاللہ کہ ہم کسی مجلس میں صرف سورہ یاسین پہ پڑھیں گے۔ فی الحال یہ کہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ حالت احتضار میں قاری سورہ یاسین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ قاری کی بات ہو رہی ہے،
تفسیر جاننے والے کی سورہ یاسین کو سمجھنے والے کی بات نہیں ہو رہی، صرف دیکھ کے پڑھنے والے کی بات ہو رہی ہے، یا زبانی پڑھنے والے کی بات ہو رہی ہے جسے مطلب کا نہیں پتا۔ پھر وہ فرشتے جو آتے ہیں وہ مومن کے لیے 2 بکیز لے کے آتے ہیں، 2 گلدستے لے کے آتے ہیں، ایک کا نام ہے منسیہ اور دوسرے کا نام ہے وہ سیخا۔ منسیہ بھول جانے سے ہے، فراموش کر دینے سے ہے، یعنی وہ اس طرح کی خوشبو ہے ان گلدستوں کی کہ جیسے ہی مومن کو دیکھتا ہے تو وہ دنیا سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ وہ خوشبو، کیوں کہتے ہیں کہ مومن کی جان جب نکالی جائے گی تو اس کو خوشبو سنگھائی جائے گی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ یہ منسیہ کا گلدستہ جو ہے اس کو دنیا سے دور لے جائے گا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو وارث اس کا تھا وہی وارث اس کے پیچھے رہ جانے والا ہوگا۔ اور پھر وہ سیخا کے ساتھ ایسی خوشبو، ایسا مزہ دے گا وہ گلدستہ، وہ بکے اس مومن کو کہ وہ خوشی خوشی فرشتوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ فرشتے مومن سے اجازت لیتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اور اگر جب وہ اجازت دے دیتا ہے تو پھر اس کو یہ 2 بکے سنگھائے جاتے ہیں، اس کو مقام آخر دکھایا جاتا ہے منسیہ کو سنگھانے کے بعد۔ اور اس کے بعد آپ سب نے پڑھا ہے، آپ لوگوں نے سب نے سنا ہے کہ روز تاسوعا، شب عاشور، شہدائے کربلا کو ان کا مقام امام حسین علیہ السلام نے دکھا دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تم چلے بھی جاؤ گے تو یہ مقام تمہارا ہے، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ لیکن وہ اپنا مقام دیکھنے کے بعد اتنے بے چین تھے کہ ہر کسی کی کوشش تھی کہ وہ پہلے مر جائے، وہ پہلے اس مقام کو پالے۔ تو اسی طرح سے مومن ہے، جب فرشتے اس کو اس کا مقام دکھا دیتے ہیں تو اس کو مرنے کی جلدی ہو جاتی ہے۔ اور جلدی کیوں نہیں ہوگی؟ جس وقت ہمیں یہ پتا ہو کہ جس بیوی کو ہم روتے رہے ہیں، جس مولا کے لیے ہم زور زور سے نعرے لگاتے رہے ہیں، جس مولا کا نام سننے کے بعد ہمارے چہرے پہ رونق آ جاتی تھی، ان مولا کی ہمراہی ہمیں نصیب ہونے والی، ان کا سایہ نصیب ہونے والا ہے، تو یہ دنیا کیا چیز ہے؟ انسان چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جن کے لیے آپ نے سنا کہ جس وقت ان کو یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں اس میں یہ کہا گیا کتنے لوگوں کی طرف سے کہ ہمیں مت مارو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کبھی کسی مومن کے لیے آپ نے سنا؟ وہ بولتے ہی نہیں ہیں اس طرح، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو وقت آ گیا ہے یہ حق ہے، اور اس کے بعد ہم جہاں پہنچنے والے ہیں وہ برحق ہے، حق مولا کے پاس جانے والے ہیں ہم۔ اور پھر یہ وہ مومن ہوتے ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ تو حارث ہمدانی جو مولا مشکل کشا کے صحابی ہیں، ان سے مولا نے کہا کہ اے حارث، ہر مرنے والا مومن ہو یا منافق، جیسے ہی اس کی روح یہاں تک آئے گی تو وہ میری زیارت کرے گا، اور جو مومن ہوگا وہ مجھے دیکھ کر اتنا خوش ہوگا کہ خوشی سے مر جائے گا، اور جو منافق ہوگا اس کی عذاب میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک واقعہ میں بھی پڑھ رہی تھی اسی سلسلے میں، اور اس کو پڑھتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ وہ شیخ کا نام لکھا ہوا تھا، اور لکھا ہوا تھا کہ مجھے ان کے بیٹوں نے بلایا کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ جب میں ہاسپٹل پہنچا اور میں نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھا، اور جب میں نے وہ آنسو دیکھا تو دیکھنے والے جو دوسرے تھے وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ اپنے بچوں کے لیے رو رہے ہیں کہ یہ دنیا سے جا رہے ہیں اور اب ان کے بچوں کا کیا بنے گا، لیکن میں اس آنسو کے پیچھے کچھ اور دیکھ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس شخص نے، اب اس وقت بالکل میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، کہ انہوں نے زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لی تھی، اور ان کو اس زیارت کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جو مومن دنیا سے جائے اور اس کی آنکھوں سے اشک بہ رہے ہوں، وہ اشک اس لیے نہیں ہے کہ وہ دنیا چھوڑنے پہ رو رہا ہے، وہ خوشی کے آنسو ہے کہ اس نے زیارت کر لی ہے ان ہستیوں کی جو حالت احتضار میں اس کے پاس موجود تھے۔ اور فارسی شاعر تھا ایک جس نے یہ کہا، ایک
ایک فارسی شاعر نے کہا کہ کاش میں دن میں کئی مرتبہ مرتا کہ مجھے مولا کی زیارت بار بار ملتی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سکرات الموت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو، اپنے عزیزوں کا خیال رکھو، اس طرح خیال رکھو کہ تمہیں نہ کہنا پڑے کہ ہم نے بہت خیال رکھا، لوگ بتائیں کہ یہ بہت زیادہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیزوں کا خیال رکھنے والا ہے. یاد رکھیں کہ جس نے اپنے منہ سے کہا کہ میں بہت کام کر رہا ہوں، اس نے اپنے کیے کو ضائع کر دیا. اور والدین کے ساتھ امام نے فرمایا کہ بر کریں، یعنی ان کے کہے بغیر، ان کی ڈیمانڈ کے بغیر ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. جب احتضار کا وقت آتا ہے تو روح بدن کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے، یعنی بدن کو چھوڑ دیتی ہے اور بدن کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے. فرشتے حاضر ہوتے ہیں، پاؤں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے اور وقت آخر تک زبان چل رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر زبان کو ذکر خدا کی عادت ہے تو وقت آخر بھی ہم عبادت کرتے رہیں گے. سعد بن معاذ کا واقعہ سب کو معلوم ہے، آپ سب کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کہ ان کے انتقال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر برہنہ پا برہنہ موجود تھے جنازے کے ساتھ ساتھ، اور درود و تحلیل، تسبیح و تحلیل کر رہے تھے. ان کی ماں نے کہا سعد تو کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ تیرے جنازے پہ رسول اس طرح سے موجود ہیں. تو رسول نے بتایا کہ 70,000 فرشتے سعد کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں جناب جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں، اور وہ تکبیر و تحلیل میں اور درود پڑھنے میں مصروف ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سعد کو قرآن کی تلاوت سے بہت محبت تھی اور سورہ توحید سے عشق تھا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات وہاں پر اور کی تھی، یہ جو ہے سکرات الموت والی بات، کہ سعد کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کے لیے بہت سختی ہے، کیونکہ یہ اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا نہیں تھا. اور پھر زوجہ سے معافی منگوا کے اس سعد کی تدفین کی گئی. اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ توفیق ملے کہ ہم قرآن سے عشق کریں اور قرآن کے وارث سے بھی عشق کریں، امام وقت کے لیے تیار ہوں، باطن قرآن سے محبت کریں، روح قرآن سے، امام وقت سے، وارث قرآن سے عشق کریں، تاکہ وارث قرآن حالت احتضار میں ہمیں ملنے آ جائے. کاش کے آخرت کے وقت زندگی میں کہیں نہ کہیں امام کو ہم معرفت کے ساتھ پہچانیں. جیسے قم کی ایک مومنہ کا یا نجف کی ایک مومنہ کا واقعہ ہے، بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا اس لیے مجھے مقام یاد نہیں ہے، لیکن آقا سیستانی کے والد گرامی کا یہ واقعہ ہے کہ جنہوں نے امام زمانہ سے ملاقات کے لیے چلا کیا تھا، اور جو ان کی عبادت کا آخری دن تھا، انہوں نے مسجد میں دیکھا کہ دور ایک محلے سے نور جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے، اور یہ وہاں سے مسجد سے نکلے، اس محلے میں پہنچے، اس گھر کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں پہ ابھی کسی خاتون کا انتقال ہوا ہے. گھر والوں سے تعزیت کرنے کے بعد، کیونکہ ایک عالم دین تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جنازے کے پاس کچھ پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو ان کو اجازت دے دی گئی. اب یہ جس وقت جنازے کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نور اس کمرے سے ظاہر ہو رہا ہے جہاں پہ اس خاتون کا جنازہ پڑا ہے. جب یہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس خاتون کا انتقال ہوا ہے، ابھی غسل و کفن کا وقت نہیں ہوا تھا، لیکن امام وقت بذات خود بنفس نفیس اس کی میت کے پاس موجود تھے. کتنا بڑا درجہ ہوگا اس خاتون کا کہ امام وقت اس کے مرنے کے وقت موجود تھے. اور آقا سیستانی کے والد کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جب شاہ نے حجاب پہ پابندی لگا دی تھی تو 7 سال تک یہ خاتون اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، صرف امام کو راضی کرنے کے لیے. اور امام نے صرف اس کے اس عمل کے صدقے میں وقت آخر اس کو دیدار کرایا.
آقا سستانی کے والد کے الفاظ آگے یہ ہیں کہ امام نے صرف یہ بتایا کہ ابھی ہم اس کو ملنے آئے ہیں، اس سے پہلے امام اس کو کتنی دفعہ اس ملاقات کے لیے آئے ہوں گے اس خاتون سے، یہ بات راز میں ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں امام سے محبت ہو جائے، ہم امام کو چاہنے لگیں، امام سے عشق کرنے لگیں، تو وارث قرآن ہے نا امام، قرآن امام کا ہے، قرآن سے محبت کی جائے اور اپنا ٹیسٹ لے لیا جائے، قرآن کو کھولیں اور دیکھیں کہ قرآن کے الفاظ کو دیکھنے کے بعد کیا ہمارے دل میں وہ محبت پیدا ہوتی ہے قرآن کے لیے۔ اگر قرآن کے لیے وہ محبت پیدا ہو رہی ہے تو پھر یقیناً امام وقت کے لیے بھی محبت پیدا ہو جائے گی، ورنہ ہم صرف اور صرف زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ جل، ہمارے عمل اور فعل میں، ہمارے قول میں اور فعل میں تضاد ہو جائے گا۔ وہ کریم ابن کریم ہے، ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے ہی، ہر صورت میں کریں گے۔ ہم اپنی حاجتوں کے لیے امام کو کہتے ہیں کہ امام ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ آ جائیں۔ کئی دفعہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو مشکلیں ہمارے سامنے، امام آئیں گی تو یہ مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ امام کتنی مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات کیسی دور ہوں گی۔ امام کی ضرورت ہمیں اپنی تسکین کے لیے ہے، نہ کہ امام کے لیے ہے۔ یہ چوتھا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد قبر ہے، قبر میں فشار ہے۔ فشار کی وجوہات میں جو روایات میں بیان ہوتا ہے، ایک ہے حقوق الناس کا پورا نہ کیا جانا، زبان کا غلط استعمال جس میں چغلی بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے اور بد زبانی بھی ہے، نجاست کا خیال نہ رکھنا۔ یہ تینوں چیزیں فشار قبر کا باعث بنتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے ایک تو یہ کہ لاپرواہی اور بے خیالی سے بچا جائے اور سورہ تکاثر کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا جائے، سورہ تکاثر کی تلاوت کی جائے۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ جس کے رکوع و سجود کامل ہوں گے اس کو فشار قبر نہیں ہوگا، یعنی کہ جس وقت رکوع میں جائیں تو صحیح طریقے سے رکوع کو انجام دیں، سجدے میں جائیں تو سکون سے سجدے کو انجام دیں، بہت تیزی سے اپنے آپ کو نماز سے فارغ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نمبر 2 پہ فشار قبر کے بعد فشار قبر سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اب یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ رکوع و سجود کامل ہو جائیں، دوسرے نمبر پہ صدقہ، مرحوم کے لیے صدقہ دیا جائے۔ روایات میں ہے کہ جب مرحوم کے نام پہ صدقہ نکالا جاتا ہے، اگر کسی کا انتقال ہوا ہے اور فوری طور پہ کسی گھر والے نے صدقہ نکال دیا، جو بہت ضروری بھی ہے باقی تمام چیزوں کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ، تو جو صدقہ نکالا جاتا ہے ایک فرشتہ نورانی کشت میں نورانی تحائف لے کر مرحوم کے پاس آتا ہے اور مرحوم کا نام لے کر اہل قبور کو اور اہل برزخ کو بتاتا ہے کہ فلاں میت کے فلاں عزیز نے اس کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ جیسے یہ مجلس ابھی ہو رہی ہے، لیکن جن کے لیے ہو رہی ہے ان کی قبر وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہوگی، حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی ہوگی، نور سے بھرتی جا رہی ہوگی اور گلستان میں تبدیل ہوتی جا رہی ہوگی۔ اور پھر دوسرے نمبر پر مرحوم کے لیے سورہ ملک کا پڑھنا، سورہ ملک کا پڑھنا اس طرح سے ثواب اور اس طرح سے اجر دیتا ہے جیسے نور، یعنی جیسے کہ آپ سوئچ آن کرتے ہیں تو پورا کمرہ نور سے بھر جاتا ہے، اسی طرح سورہ ملک ہے، یہاں آپ نے پڑھنا شروع کیا اور وہاں پر مرحوم کے لیے نور پیدا کر دیتی ہے، سکون پیدا کر دیتی ہے۔ اور پھر روایات میں ہے 2 رکعت نماز، اب چاہے وہ آپ نماز وحشت قبر پڑھیں یا صبح کی طرح سادی 2 رکعت نماز ہدیہ اس میت کو کر دیں، اور چاہے ان کے انتقال کو 100 سال بھی گزر گئے ہوں، لیکن آپ جس وقت وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گی تو ان کو اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ روایات میں آ رہا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز جو تمہارے مرحوم کی مغفرت کے لیے پڑھی جائے، اس مرحوم کو تمہاری ساری دنیا کی دولت سے زیادہ محبوب ہے وہ 2 رکعت نماز۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے اس کے لیے۔
اور یہاں پہ یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو وحشت قبر پڑھنے سے انکار اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی روایت کہیں نہیں ملتی اور ہمیں حدیث میں کہیں نہیں ملتا، اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے، صدقہ دینا چاہیے۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ وہ صدقہ بھی نہیں نکالتے، وہ آبجیکشن کر دیتے ہیں، نہ وہ صدقہ نکالتے ہیں نہ وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک کام ضرور کریں۔ اگر آپ کو اعتراض کرنا ہے تو صدقہ نکالیں، اور اگر آپ صدقہ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، وہ آپ کے عزیز نہیں ہیں، یا آپ سوچیں کہ صرف عزیزوں ہی کو صدقہ نکالنا چاہیے، تو 2 رکعت نماز تمام مرحومین کے لیے ایک ہی دفعہ اکٹھی پڑھ دیں۔ آخر کو ہم آج کسی کے لیے پڑھیں گے تو کل کوئی ہمارے لیے بھی پڑھے گا۔ پھر دوسروں کی مدد کرنا فشار قبر کو روکتا ہے۔ جو یہاں لوگوں کی مشکلات کو دور کرے گا، پروردگار آخرت میں اس کی مشکلات کو دور کرے گا، اور صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی۔ روز آخر جس وقت اپنی قبر سے اٹھے گا تو ٹھنڈک، نور اور سرور کے ساتھ اٹھے گا، اور اگر درود پڑھنے والا ہوگا، اگر کوئی مرنے والا درودی ہوگا تو درود نور لے کے آئے گا۔ اس لیے جب کبھی مومنوں سے ملیں تو درود پڑھیں، کسی مومن کو جو دنیا سے جا چکا ہے اس کو یاد کریں، یا آپ کو ویسے بھی کوئی مومن، زندہ مومن بھی یاد آ جائے تو اس کو درود ہدیہ کریں، کیونکہ درود کا ثواب آپ کو تو ملے گا ہی، لیکن جس کو آپ ہدیہ کریں گے آپ کے ساتھ وہ نور پھیلے گا۔ جس طرح سورہ ملک نور ہے، اسی طرح قرآن نور ہے، اسی طرح سے یہ سب کچھ نور ہے، اور جو نور ہے وہ جس وقت پھیلتا ہے تو وہ کسی ایک کا نہیں ہوتا۔ کمرے میں لائٹ آن ہوتی ہے تو وہ سب کے لیے ہوتی ہے، صرف میرے لیے نہیں ہے، میں نے سوئچ آن کیا تو صرف مجھے لائٹ نظر آئے گی، باقی سب اندھیرے میں بیٹھے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہماری یہ جو خود غرضانہ سوچ ہے نا کہ ہمارے مرحوم کا انتقال ہوا ہے تو ہمارے لیے ایک قرآن پڑھ دیا جائے، کہ ہمارے مرحوم کے نام کا قرآن پڑھ دیا جائے، یہ خود غرضی کی انتہا ہے۔ وہاں پر ہر ایک ضرورت مند ہے، کتنے لوگ ہیں جو لاوارث ہیں۔ اگر آپ اپنے مرحوم کے ساتھ تمام مرحومین کا نام لے لیں، خصوصاً لاوارث لاولد مومنین کا نام لے لیں، تو آپ کے مرحوم کو اتنا ثواب ملے گا جتنے وہ سب لوگ ہوں گے، یعنی ایک شخص کا نہیں، ہزاروں کا ثواب ہمارے مرحوم کو ملے گا، اور خود ہمیں تو ملے گا ہی۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد کی ذات، اللہم صلی اللہ علیہ۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا سے جو لوگ چلے گئے ہیں وہ اپنی قبروں میں جس وقت جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنی نیکیوں کا اجر پاتے ہیں، اور ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، جس کی ایک بہت سی مثالوں میں سے ایک ہے کہ جس وقت آقا بہجت نے اپنے استاد کو دیکھا تو ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا پایا، تو انہوں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں سورہ زیارت عاشور اور زیادہ پڑھا کرتا، کیونکہ میں نے اس کا بہت فائدہ دیکھا کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، صرف یوم الورود نہیں ہے، قبر میں بھی۔ اور اسی طرح سے آقا سید شہاب الدین مرشی جو بی بی معصومہ کم کے روضے پر کہہ لیں کہ علماء میں ہیڈ تھے، اور ان کے پاس وہاں کی کنجیاں تھیں، چابی تھی بی بی کے حرم کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین ہے شیخ مرتضی حائری، ان کی وفات کی رات میں انہوں نے نماز وحشت قبر اور سورہ یاسین پڑھ کر شیخ مرتضی حائری کو ہدیہ کی۔ کچھ عرصے کے بعد شیخ مرتضی حائری خواب میں ملے عالم رویا میں، اور کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے اس دنیا کو کیسا پایا اور تمہارے ساتھ کیا گزری۔ تو شیخ حائری کہہ رہے ہیں کہ جب میرے جسم کو قبر میں رکھا گیا اور آہستہ آہستہ میری روح جسم سے علیحدہ ہوئی، جیسے کپڑے اتارے جاتے ہیں، تو اب میں اپنے جسم کو باہر سے دیکھ رہا تھا، اور میں ایک کونے میں بیٹھا زانو پہ سر رکھ کے بیٹھ گیا، اور میں بہت اداس تھا کہ اچانک پاؤں کی جانب سے ایک ہیبت ناک آواز سنی، اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو میرے دفن کرنے والوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ عالم برہوت کا میدان تھا جہاں بہت ٹھنڈ تھی، بہت سخت ماحول تھا، اور آگ کے 2 مجسم نفر میری طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ عالم دین کی بات ہے، ہم جیسے گناہ گار نہیں۔ زبان سے وہ نفر آگ اگل رہے تھے جس کی وجہ سے میں نے ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو اشارے کر کے میری جانب اشارے کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے چاہا میں شور کروں،
لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی، میرا دم گھٹ رہا تھا، بہت غربت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا خدایا میری مدد کرو، اس بلا سے مجھے نجات دو، کون ہے تیرے سوا جو میری مدد کرے؟ جیسے ہی میں نے یہ کہا پیچھے سے ایک مہربان دل نشین آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دور سے ایک نور میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ نور میرے قریب آ رہا تھا وہ آگ کے نفر مجھ سے دور ہوتے گئے حتیٰ کہ ناپید ہو گئے۔ ٹھنڈی سانس بھر کے میں نے اس بازنت شخص کو دیکھا تو بولنا بھول گیا۔ وہ اتنے حسین تھے کہ میں ان کو دیکھ کے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا لیکن میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ انہوں نے مسکرا کے کہا آقا حائری کیا ڈر گئے تھے؟ تو مجھ میں ہمت پیدا ہوئی، قوت گویائی آئی۔ میں نے کہا جی ہاں، ساری زندگی اتنا خوفزدہ نہیں ہوا، اگر آپ دیر کر دیتے تو میری جان نکل جاتی۔ یعنی وہ اپنی قبر میں موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دیر کر دیتے تو میری جان نکل جاتی۔ اور پھر کہا کہ آقا آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ تو فرمایا کہ میں علی ابن موسیٰ الرضا ہوں۔ اے حائری تم 70 مرتبہ میری زیارت کو آئے تھے۔ دیکھیں اے حائری تم 70 مرتبہ میری زیارت کو آئے تھے، میں بھی 70 مرتبہ تمہاری زیارت کو آؤں گا۔ یہ پہلی زیارت تھی، 69 ٹائمز ابھی باقی ہے۔ اور اسی طرح بہت سے واقعات ایسے موجود ہیں کہ جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ثواب مل رہے ہیں، کس طرح سے جانے والے آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ مجھے اور میری بہن کو ایک پیغام ملا تھا ایک دفعہ، ہمارے چچا کا انتقال ہو گیا تھا، 34 ایئرز ان کی ایج تھی، شام غریبہ تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے پہ بہت ایک عجیب اثر تھا، ہم بہت زیادہ دونوں قبرستان جایا کرتی تھیں اور ہم لوگ سیدھا اپنی دادا کی قبر پہ بھی نہیں جاتی تھی، ہم لوگ سیدھے اپنی چچا کی قبر پہ چلے جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے گریہ ہی کرنا ہوتا تھا، اور ظاہر ہے کہ کیا کرنا تھا، میں تب 9th میں پڑھتی تھی، میری چھوٹی بہن 7th میں تھی۔ اور جو ہمارے آبائی قبرستان ہے وہ ہمارے بزرگ جو پچھلے 300 سال سے جتنے بزرگ دنیا سے گئے جو ہمارے علاقے میں وہ سب وہیں پہ مدفون ہیں۔ تو ہمارے جو گورکن تھے اس قبرستان کے، خان بابا پروردگار ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے ہمارے بزرگوں کا ایک پیغام ہم تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں اور یہ میرے پاس پہلے نہیں آتی، ان سے کہو کہ پہلے میرے پاس آیا کریں، پہلے مجھ سے ملاقات کیا کریں، پھر اس کے بعد جائیں۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اس پیغام کے بعد سے واحد ایک وہ دن تھا کہ جب ہمارے بابا کا انتقال ہوا تو اگلے دن ہم قبرستان گئی تھی۔ اس کے علاوہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اپنے بزرگوں کی قبر پہ جانے سے پہلے اپنے والد کے پاس، اپنے دادا یا چچا کے پاس جائیں۔ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا تھا کہ شب جمعہ مرحومین تیار ہو رہے تھے، سب کو تحائف مل رہے تھے، اور وہ سب بانٹ رہے تھے اپنے تحائف کو۔ ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو قرآن اور اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ اپنے مرحومین تک محدود نہ کریں، ان کو سب میں بانٹ دیا کریں، کیونکہ وہ بڑھ جائیں گے آپ کے مرحومین کے لیے، وہ زیادہ خوش ہوں گے۔ یہ دنیا ہے جہاں پہ ہم خود غرضی کرتے ہیں، اس دنیا میں خود غرضی نہیں ہے، وہاں پہ سب مل بانٹ کے کھاتے ہیں۔ مگر ایک بندہ وہاں پر خاموش اور خالی ہاتھ تھا۔ پوچھا کیا تم لاوارث ہو، کیا تم لاولد ہو؟ کہنے لگا نہیں میرا ایک بیٹا ہے مگر وہ مست ہے۔ وہ عالم دین اس شخص کو اور اس کے بیٹے کو جانتے تھے۔ اگلے دن اس کے بیٹے کے پاس گئے، وہ دھوبی تھا، نہر پہ تھا، کپڑے دھو رہا تھا۔ اسے کہا کہ تم اپنے باپ کو کچھ احسان یا صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے چڑھ کے کہا میرے پاس ہے کیا جو میں صدقہ کروں؟ اب جب ان عالم دین کا اصرار بڑھا تو اس نے تنگ آ کے نہر سے ایک چلو پانی اٹھایا اور گھاس کی طرف اچھال کے کہا لو بابا یہ تمہیں دیا۔ اور آپ یقین کریں گی مومنات کہ اگلے دن یا کچھ عرصے کے بعد خواب میں اس مومن کو دوبارہ اس عالم دین نے دیکھا اور کہا کہ اس ایک چلو پانی نے مجھے خوشحال کر دیا ہے کہ اس گھاس میں ایک مچھلی تھی جو تڑپ رہی تھی اور مرنے کے قریب تھی اور اس پانی سے اس کو حیات ملی۔ تو اپنے اعمال صالح کو اور اپنے اعمال کو صالح کر کے اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں، مرحومین کو یاد کریں، ان کے لیے اذکار اور قرآن اور صدقات دیں، ان کی مدد کریں، ان کو فائدہ پہنچائیں۔
اس لیے کہ یہ وہ مومنین ہیں جو ذکر آل محمد کرتے ہوئے دنیا سے گئے تھے، اسی لیے ان کے بعد بھی ذکر آل محمد ہو رہا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا واقعہ سنایا آپ کو کہ کس طرح سے وہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں مومن کی قبر میں، جو ان کی زیارت کرتا ہے، جو زیارت کرتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے، اور جو صرف زیارت پڑھے اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ کہتے ہیں امام کہ مجھے غریب الغربا کہو، دیبل جو شاعر تھا اس کو کہا تھا کہ میں غریب الغربا ہوں۔ کیوں مولا؟ اس لیے کہ تمام اہل بیت کی قبور کہیں نہ کہیں پہ اکٹھی ہیں۔ میرے بابا کے پاس میرا بیٹا ہے، مولا مشکل کشا کے پاس جناب نوح اور جناب آدم ہے، کوئی اکیلا نہیں ہے، میں ہوں جو وطن سے دور تنہا دفن کیا جاؤں گا۔ مگر میں ہاتھ باندھ کے کہوں گی مولا، اہل ایران نے تو وفاداری کا حق ادا کر دیا، آپ کے روزے کو بقع نور بنا دیا، کریمہ اہل بیت کے روزے کو جناب زہرا کے روزے کے استعارے سے روشن کر دیا۔ ذرا ایک نظر مکہ اور مدینہ میں جنت البقیع اور جنت معلیٰ پہ نظر کیجئے مولا، کوئی اپنے ہی وطن میں بے وطن اور غریب کیسے ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہو تو مکہ اور مدینہ چلے جائیے۔ جب آپ مسجد نبوی کو منور اور جنت البقیع کو اندھیرے میں ڈوبا دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے یا غریب الغربا، غربت مدینے میں ہے، ام الائمہ کے روزے پہ، ام الائمہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، مولا غازی عباس کو اپنا بیٹا کہنے والی بی بی۔ آپ کو معلوم ہے مومنات کے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جو شہید ہوئی ہیں، ان پر جو ظلم گزرے ہیں اس میں انہوں نے اپنی اولاد پہ ہونے والے بہت سی تکلیفوں کو، بہت سے مصائب کو جھیلا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب جانتے ہیں، بہت پڑھا جاتا ہے، پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا، پڑھا جاتا ہے کہ مولا غازی عباس کی آنکھوں میں تیر لگا تھا، مولا کی آنکھ زخمی تھی، اور مولا امام حسین علیہ السلام کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کیونکہ آنکھوں میں خون بھر گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بی بی کی آنکھ بھی زخمی تھی، بی بی چاہنے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود مولا علی کا چہرہ دیکھ نہیں پاتی تھی، بار بار اپنی آنکھوں کو مسلتی تھی، صاف کرتی تھی کہ میں امیر المومنین کا چہرہ دیکھوں، میں امام وقت کے، اپنے امام زمان کے چہرے کی زیارت کروں، لیکن نہیں دیکھ پاتی تھی۔ اور بی بی اپنے غم کو، اپنی تکلیف کو، اپنے زخموں کو جیسے چھپاتی تھی، اسی طرح بی بی نے اپنی آنکھوں کے زخموں کو چھپایا۔ میرا وہ مولا جو اپنی اس ماں زہرا کی طرح زخمی آنکھوں کے ساتھ کربلا کی گرم ریت پہ لیٹا تھا اور ایڑیاں رگڑ رہا تھا، بازو کتھا ہو چکے تھے، سر پہ گز لگا تھا اور سر دو لخت ہو چکا تھا، آنکھوں میں تیر تھا، اگر ہاتھ ہوتے تو تیر نکالا جاتا، مولا نے کیسے آنکھوں سے تیر نکالا ہوگا۔ جس وقت مولا غازی عباس گھوڑے سے گرے تھے تو خاموش تھے، مولا نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یا ابن رسول اللہ میرا آخری سلام لے لیجئے، نہیں کہا کہ ادرکنی یا امام، اس لیے کہ جانتے تھے کہ میرے بھائی پہ بہت زیادہ تکلیفیں پورے دن سے آ چکی ہیں۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام لاش عباس پہ پہنچے تھے تو مولا نے کہا تھا کہ مولا میں نے تو آپ کو آواز نہیں دی اس لیے کہ آپ کو زحمت نہ ہو، تو پھر آپ کیوں تشریف لائے؟ دزانوں پہ سر رکھا مولا حسین نے، رو کے کہا عباس ایک بار مجھے بھائی کہہ دو،
بھائی کو اس کے سامنے جوان بھائی کی موت نہ دیکھنی پڑے. امام حسین علیہ السلام سے مولا غازی نے کہا میری لاش کو خیمہ گاہ میں نہ لے جانا، بی بی سکینہ زینب سے شرمندہ ہوں، نہ پانی کا وعدہ پورا ہوا اور نہ پردہ بچانے کا وعدہ پورا ہوا. بس دو وصیتیں ہیں جو سید سجاد کو پہنچا دیجئے. ایک یہ کہ میری قبر پہ میرا نام نہ لکھنا، اور صرف لکھنا ہو تو لکھنا پیاسوں کا صدقہ جو پیاسا مارا گیا. اور جب وطن واپس جائے تو میری ماں کو میرا سلام دینا اور کہنا ماں عباس نے وعدہ پورا کیا. پروردگار میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور میں کس طرح سے اس بھائی کی شہادت پڑھوں جو بوڑھے بہن بھائیوں میں جوان تھا، جو ان کی آس تھا، جو ان کی زندگی تھا، اور جس کے سہارے پہ وہ مدینہ سے کربلا آ گئی. پروردگارا اس خانوادے کو وہ صبر عطا کر کہ اس غم کو برداشت کر سکے مولا غازی عباس کے صدقے میں. پروردگار میرے پاس الفاظ نہیں اور میں اس مولا کی شہادت پڑھوں اور جو اتنا جری اتنا جوان تھا، جو قمر بنی ہاشم تھا، کہ جو گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو پاؤں رکاب سے زمین پہ خط کھینچتے تھے، اور مگر اس کی قبر اتنی چھوٹی ہے کہ جیسے کسی بچے کی قبر. اس لیے مومنات کس طرح سے عباس کے لاشے کو پامال کیا گیا کہ جب سید سجاد نے اور ان سے پہلے امام حسین نے لاشا اٹھانا چاہا تھا تو جہاں سے لاشا اٹھانے کی کوشش کرتے تھے عباس کے بدن کا ٹکڑا اٹھتا تھا. میں قربان مولا حسین کی غربت پہ اور جوان بھائی کے لاشے کو کس طرح سے اس طرح برداشت کیا. میں قربان ان ضعیف بہنوں میں کہ جنہوں نے اپنے بھائی کو، اپنے غیور بھائی کو اس طرح دیکھا کہ نیزے پہ سر برہنہ بہنوں کے سر دیکھتا تھا تو سر نیزے پہ نہیں ٹکتا تھا، زمین پہ گرتا تھا. روایات میں مومنات کہ مولا غازی عباس میں صدقے مولا میرا باب الحوائج مولا میں قربان اپنے مولا میں. مولا غازی عباس کا سر جب نیزے پہ نہیں ٹک رہا تھا تو ظالموں نے کیا ظلم کیا، رسی میں آپ کے میرے مولا کا سر پرویا، اس کو گھوڑے کے گلے میں ڈالا، اور جب جب گھوڑا قدم اٹھاتا اور صبح سے آپ کے مولا کا چہرہ زخمی ہو جاتا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار مولا غازی عباس کے روضے پہ نصب السرخ پرچم کا واسطہ امام زمان کے ظہور میں تاجی فرما اور میرے امام کو جلدی بھیج. پروردگار میرے مولا غازی عباس کے انتظار کو ختم کر، میری بیوی زہرا کے انتظار کو تمام کر، مومنین کو امام کے ناصرین میں تبدیل کر. الہی آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على